بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ریسرچ ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے ڈسکس کروں گا۔ یہ دوسری ویڈیو بن رہی ہے، تو اس کو دیکھنے سے پہلے جو ایک نمبر والی جو ویڈیو ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں اسی ریسرچ پر۔ اس کے بعد یہ ایک آپ کا مومنٹم بنے گا، تو یہ درمیان میں سننے سے آپ کے لیے میرے خیال میں چیزیں مشکل ہو جائیں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وچ میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی از انفلوئنسڈ بائی ایکسٹریم سورس، یعنی جو سینٹرل ٹینڈنسی ہے اس کو میئر کرنے کے لیے میئر کرتے وقت جو ہے انفلوئنس جو چیز ہوتی ہے تو ایکسٹریم سورس ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ مین۔ نیکسٹ ہے دا پبلیکیشنز دیٹ کنٹینز ڈسکرپشن آف ایجوکیشن ریسرچ بائی این آتھر ہو واز ناٹ ڈائریکٹ آبزرور اور پارٹیسپینٹز، یعنی ایسی پبلیکیشن جس میں جو آتھر ہے یا مصنف ہے تو وہ جو ریسرچ پبلش کر رہا ہے تو اس میں وہ خود ڈائریکٹلی موجود نہ ہو، تو ایسا جو سورس ہے، سورس آف ایجوکیشن، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سیکنڈری کہلاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے رینڈم سیمپل کیا کہلاتا ہے؟ اٹ از ون ان وچ ایچ نمبر آف پاپولیشن ہیز این ایکول چانس آف بینگ چوزن، کہ جس میں جو یہ پاپولیشن کے ہر نمبر کے پاس برابر چانسز ہوں کہ وہ اس کو سلیکٹ کیا جائے۔ نیکسٹ ہے دا ڈگری ٹو وچ اے ٹیسٹ میئرز دیٹ اٹ پرپز ٹو میئر ڈیفلیکٹز، یعنی وہ درجہ جس میں یعنی کسی چیز کو آپ کا جو مقصد ہے کسی چیز کو ماپنے کا، میئر کرنے کا، تو وہی چیز اگر میئر ہو جاتی ہے تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ ویلیڈیٹی کہلاتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے سلیکٹنگ این اچیومنٹ ٹیسٹ فار اے ریسرچ پروجیکٹ، دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو، ایک اچیومنٹ ٹیسٹ میں جو ہے وہ جو ریسرچ پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے جو اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی سلیکشن میں، تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ڈیسائیڈ وٹ از ٹو بی میئرڈ، کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس چیز کو ہم نے میئر کرنا ہے، یعنی ریسرچ کس چیز کے متعلق کرنی ہے، یہ سب سے پہلے فائنڈ کرنا ہے۔ اور نیکسٹ ہے ہسٹوریکل ریسرچ، دا وائڈ رینج آف ریٹن اینڈ printed materials recorded for the purpose of transmitting information is called، جو ہسٹوریکل ریسرچ ہوتی ہے اس میں ایک بڑی تعداد میں جو آپ کے پاس ریٹن شیپ میں جو میٹیریل ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ڈاکومنٹس کہتے ہیں۔ There will be no significant difference between the scores on a measure of achievement of high and low anxious students is a hypothesis written in form، یعنی یہ جو اوپر اسٹیٹمنٹ انہوں نے لکھی ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا سکورز کا، یعنی ایسا جو آپ کے پاس ہائپوتھیسس ہے جس میں جو ہائی اچیور اور لو اچیور اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، تو یہ والا ہائپوتھیسس کیا ہے؟ یہ نل فارم میں ہوتا ہے۔ اے پائلٹ اسٹڈی از آفن ہیلپ فل بیکاز ایک پائلٹ اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ کس چیز میں ہیلپ فل ہوتی ہے، یعنی ہیلپ فل کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی ریزنز یہ تینوں ہیں۔ پرمٹ اے چیک آف پروسیجر ود دا پاسبلٹی آف ریویژن وین نیڈیڈ، یعنی جب ضرورت پڑے تو آپ اس کو ریوائز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے کو پرووائڈ دا ریسرچ ود آئیڈیاز اپروچز اینڈ کلوز، یعنی اس میں آپ کو آئیڈیاز اور اپروچز وغیرہ بھی اس ریسرچ میں یہ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے پرمٹس اے پریلیمنری ٹیسٹنگ آف دا ہائپوتھیسس، اور جو مفروضہ ہے اس کی ایڈوانس میں آپ پری ٹیسٹنگ اس کی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں اس کے کیا ہیں؟ کازز ہیں۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا ریسرچ دیٹ فوکسز آن فنڈامنٹل لاز، تھیوریز اینڈ پروسیسز از یوزلی ڈسکرائبڈ ایز، یعنی وہ ریسرچ جو بنیادی جو ہے قوانین، تھیوریز اور پروسیس کو ڈسکس کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو بیسک ریسرچ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ از بیسڈ آن، ایکسپیریمنٹل ریسرچ جو کس چیز پر بنیاد ہے رکھتی ہے؟ تو یہ ہائپوتھیسس یعنی مفروضے پر۔ فالوئنگ از دا کیٹیگریز آف ریسرچ بائی پرپس، یعنی مقصد کے لحاظ سے جو ریسرچ کی جو ہے وہ کیٹیگریز میں کون سی آتی ہے درج ذیل میں سے؟ تو وہ ہے بیسک اینڈ اپلائیڈ ریسرچ۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا دا ٹائپ آف ریسرچ وچ ڈیلز ود دا کلاس روم پرابلم، وہ ریسرچ کی قسم جس میں آپ کلاس روم کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ ہے ایکشن ریسرچ۔ نیکسٹ ہے واٹ از ٹرو اباؤٹ ہائپوتھیسس، ہائپوتھیسس کے متعلق جو ہے نا وہ
ان میں سے کوئی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ دیز آر آلویز ٹیسٹڈ، کہ ان کو ہمیشہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یعنی ابتدائی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کر کے اگر وہ سکسیزفل ہو جاتی ہے پر بار بار ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر وہ واقعی میں اگر وہ آپس سے ٹھیک ہے تو پھر یہ تھیوری یا لا بن جاتا ہے لاسٹ میں جا کے. What type of research is conducted by a researcher when he is curious about conditions and occurrences that have taken place in the past؟ یعنی وہ کون سی ٹائپ ہوتی ہے جس میں ایک ریسرچر جو ہے وہ گزرے ہوئے وقت میں جو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں، کنڈیشنز، حالات یا اکرنسز ہیں، ان کے متعلق جو وہ ڈسکس کرے، تو یہ ہسٹوریکل ریسرچ کہلاتی ہے. Another name for an independent variable is، انڈیپینڈنٹ ویریبل کا دوسرا نام کیا ہے؟ ویریبل کہتے ہیں مغیرہ کو، تو اس کو اینٹیسیڈنٹ بھی کہتے ہیں. A first step in using sample as a tool of research is، جو پہلا اسٹیپ ہے سیمپلنگ میں ریسرچ کے طور پر، جو اس کو ریسرچ کے ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے ڈیفائن دا پاپولیشن، کہ پاپولیشن آپ کے پاس کیسی ہونی چاہیے جہاں سے آپ سیمپل لیں گے. اور نیکسٹ آ گیا وچ ون ریسرچ ہیز دا فیچرز آف پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز آف انفارمیشن، کون سی ریسرچ ہے جس کے فیچر میں جو ہے پرائمری اور سیکنڈری سورسز آف انفارمیشن شامل ہوتے ہیں، تو وہ ہے ہسٹوریکل. دا بیسٹ وے ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو اے پرابلم از، کسی بھی مسئلے کا حل بہترین یہ ہے کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے اس کو کیا کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے. اور نیکسٹ ہے دا گروپ ٹو وچ ریسرچر وڈ لائک دا ریزلٹس آف اسٹڈی ٹو بی جنرلائزڈ از ریفرڈ ایز، یعنی وہ گروپ جس میں جو ریسرچر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزلٹ اس گروپ پر کیا ہو جائے، جنرلائز ہو جائے، عمومی طور پر سب پہ لاگو ہو جائے، تو وہ اس کی پاپولیشن کہلاتی ہے. نیکسٹ ہے دا سروے اسٹڈیز، آبزرویشنل اسٹڈیز اینڈ ڈیولپمنٹل اسٹڈیز کم انڈر، یعنی یہ تینوں قسم کی جو اسٹڈیز ہیں یہ کس کے تحت آتی ہے؟ تو یہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کے تحت آتی ہیں. ایڈمنسٹریشن آف دا انسٹرومنٹ آن 2 or 3 respondents to find out its flaws and termed as، یعنی کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے اس کو کسی 2-3 آدمی پر کیا ہے، رسپانڈنٹس یا جواب دینے والے لوگوں پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو کمی کوتاہی کو نوٹ کیا جا سکے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ پائلٹ اسٹڈی کہلاتی ہے. اور نیکسٹ ہے این انٹرویو ان وچ کوسچنز ٹو بی آسک فرام انٹرویو آر ڈیٹرمائنڈ ان ایڈوانس از کالڈ، یعنی ایسا انٹرویو جس میں کوسچن جو ہیں وہ ایڈوانس میں تیار کیے جاتے ہیں کہ ہم نے انٹرویو دینے والے سے کیا کوسچن ہم نے پوچھنے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسٹرکچرڈ انٹرویو کہلاتا ہے. دا ریسرچ اسٹڈی وچ پرووائڈز ڈیٹا ٹو سپورٹ تھیوری اینڈ سجیسٹ ڈیولپمنٹ آف نیو تھیوری از ریفرڈ ایز، یعنی وہ ریسرچ اسٹڈی جو کہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے کہ کسی بھی تھیوری کی سپورٹ کے لیے یا ہمیں سجیسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کوئی بھی نئی تھیوری بنانے کے لیے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ بیسک ریسرچ کہلاتی ہے. اپ ٹو پریزنٹ ٹائم ایجوکیشنل ریسرچ اب تک جو ہے وہ ایجوکیشنل ریسرچ کیا ہے کہ ہیڈ بین ہیویلی انفلوئنسڈ بائی ورائٹی آف سائنٹیفک ڈسپلن، یعنی جو ریسرچ ایجوکیشنل ریسرچ ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ سائنسی جو ہے وہ نظریات اور تھیوریز کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اور نیکسٹ ہے اسٹیٹمنٹ آف اے ریلیشن شپ بٹوین 2 or more ایونٹس دیٹ کین بی یوزڈ ان پریڈکشن از کالڈ، یہ ایسی اسٹیٹمنٹ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ واقعات کے درمیان جو ہے وہ ان کے ریلیشن شپ کو کیا کرے، شو کرے، اور جس کو پریڈکشن کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے باقی کے لیے، تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ جنرلائزیشن. مطلب اس میں جو آپ کے پاس سیمپل ہے یا 2-4 جو آپ کے پاس واقعات ہیں ان میں آپ ایک ریزن معلوم کر لیتے ہیں جو مشترک ہے، تو اس کو پھر ساری پاپولیشن پہ اپلائی کرتے ہیں کہ سب میں یہی ریزن ہے، تو اس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں. نیکسٹ آ گیا آپ کا ریسرچ دیٹ فوکسز on non-fundamental laws, tutorial and processes is usually described as، یعنی وہ ریسرچ جس میں نان فنڈامنٹل جو لاز ہیں، قوانین ہیں، ٹیوٹورلز ہیں یا پروسیس وغیرہ ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمومی طور پر اپلائیڈ ریسرچ کہا جاتا ہے.
اے تھیوری از سیڈ ٹو بی پاورفل اف اٹ از. ایک تھیوری کو پاورفل کب کہا جاتا ہے؟ جب یہ پرووائڈز این ایکسپلینیشن فار اے لارج نمبر آف ایونٹس، کہ جب یہ بہت سارے واقعات کے لیے کوئی ایکسپلینیشن مہیا کرے. وین دا ایکسپیریمنٹر ہیز اے ریزنیبلی ہائی ایکسپیکٹیشنز کنسرننگ دا ریلیشن شپ that exist between the variables, it is most appropriate to state the hypothesis in the form of اچھا. جب ایک ایکسپیریمنٹ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی بڑی جو ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے ریلیشن شپ میں جو کہ اس کے ویریبلس کے درمیان جو ہوتی ہے، تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس ہائپوتھیسس کو کس فارم میں وہ لکھے کہ وہ ڈائریکشنل فارم میں لکھے. نیکسٹ ہے دا موسٹ کامنلی یوزڈ انسٹرومنٹ فار ڈیٹا کلیکٹنگ ان سروے ریسرچ آر دا. یعنی عام طور پر جو سروے ریسرچ میں ڈیٹا کلیکشن کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ انڈیویژول انٹرویو اینڈ سچویشنل. یعنی اس میں انڈیویژول اور سچویشنل انٹرویوز کیا کیے جاتے ہیں؟ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اور اے پوسٹ ٹیسٹ ان این ایکسپیریمنٹ از سم ٹائمز کالڈ دا. ایک یعنی ایڈوانس میں جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں کسی بھی تجربے کے متعلق، یعنی آئندہ آنے کے یعنی آئندہ سے کیا نتائج اخذ ہوں گے، تو اس طرح کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا ایڈوانس میں، تو یہ کہلاتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل. اور نیکسٹ ہے دا بیسک گول آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از ٹو. یعنی ایجوکیشنل ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو ڈیولپ ریسرچ بیسڈ پروڈکٹس. یعنی ریسرچ بیسڈ جو ہے نا وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. دا میتھڈ سیکشن آف اے تھیسس یوزلی کنٹینس. جو میتھڈ سیکشن ہے کسی بھی تھیسس کا تو عام طور پر وہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ وہ دا ریسرچ ڈیزائن سبجیکٹس اینڈ میئرز. یعنی ریسرچ ڈیزائن سبجیکٹ اور میئرز وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے. دا فالوئنگ آر دا کیٹیگریز آف ریسرچ ٹائپ بائی میتھڈ. درزیل جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں ریسرچ کی میتھڈ کے حوالے سے، تو وہ ہے ایکسپیریمنٹل اور کیجول کمپیریٹیو. اور نیکسٹ ہے اف دا ریزلٹس آف ٹیسٹ اینڈ ری ٹیسٹ آر سیم. اگر ایک ٹیسٹ کو ایک دفعہ ٹیسٹ کریں اور پھر دوبارہ ٹیسٹ کریں، اگر رزلٹ سیم آتے ہیں تو اٹ از انفیکٹ وہ کیا ہے حقیقت میں؟ تو یہ ریلائبلٹی ہے، یعنی اس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ہے دا ٹائپ آف ریسرچ وچ ڈیل ود دا کلاس روم پرابلمس. وہ ریسرچ کی قسم جس میں آپ کلاس روم کے جو ہے نا وہ مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ ایکشن جو ہے وہ ریسرچ کہلاتی ہے. دا الٹیمیٹ فوکس آف سائنٹیفک میتھڈ از آن. سائنٹیفک میتھڈ کا آخری جو فوکس ہے وہ کس چیز پر ہے؟ فارمولیشن آف اے لا اور تھیوری. یعنی کوئی قانون بنانا یا تھیوری کو ڈیولپ کرنا، یہ اس کا آخری جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے. اور نیکسٹ ہے دا ڈگری ٹو وچ اے ٹیسٹ کنسسٹنٹلی میئر واٹ ایور از میئرز از کالڈ. یعنی کوئی بھی جس درجے میں آپ کسی ٹیسٹ کو کیا کرتے ہیں، بار بار جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے اسی چیز کو میئر کرتا ہے جو آپ میئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ والا ٹیسٹ کیا کہلاتا ہے؟ ریلائبلٹی یا ریلائبل کہلاتا ہے. اور نیکسٹ ہے دا ڈگری ٹو وچ اے ٹیسٹ میئر واٹ اٹ از سپوز ٹو میئر. یعنی وہ درجہ جس میں جو ہے ایک ٹیسٹ وہی چیز میئر کرتا ہے جس کو آپ فرض کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ میئر ہونی چاہیے، تو یہ ویلیڈیٹی کہلاتی ہے. دا لویسٹ لیول آف میئرمنٹ از ریپرزینٹیڈ ان. یعنی لویسٹ لیول جو ہے میئرمنٹ کا اس کو کس میں پیش کیا جاتا ہے؟ شو کیا جاتا ہے، وہ نامینل اسکیل میں پیش کیا جاتا ہے. اور ہائیسٹ موسٹ پریشیس لیول آف میئرمنٹ از، اور جو ہائیسٹ لیول جو ہے وہ اس کو ریشو اسکیل میں پیش کیا جاتا ہے. دا ارتھمیٹک ایوریج آف دا اسکورز از. جو ارتھمیٹک ایوریج ہے کسی بھی اسکور کی، کافی زیادہ جو اسکورز ہیں ان کی جو ارتھمیٹک ایوریج ہے تو وہ کیا کہلاتی؟ مین. دا اسکور اٹینڈ بائی مور سبجیکٹس دین اینی ادر اسکورز. یعنی وہ اسکور جو باقی اسکورز کی نسبت زیادہ مرتبہ دہرایا گیا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ماڈ. وائل رائٹنگ ریسرچ رپورٹ ون شوڈ بی. ریسرچ رپورٹ لکھتے ہوئے ایک بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ تو جو ریسرچ رپورٹر اس کو آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے اس میں. دا پاسٹ ایونٹ آر اسٹڈیڈ بیسڈ ان. پاسٹ ایونٹ جو ہے وہ گزرے ہوئے واقعات، اس کو اچھی طرح کس میں اسٹڈی کیا جا سکتا ہے؟
क्वालिटेटिव रिसर्च में। और नेक्स्ट है इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन इज इन जिसमें बराबर और आज़ादाना तौर पर जिसको सिलेक्शन के चांसेस हों, तो ये किस वाली सैम्पलिंग में होते हैं? ये रैंडम सैम्पलिंग में होते हैं। और नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप इज इन, यानी जो सब ग्रुप जहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो किस में किया जाता है? ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में किया जाता है। वेयर ग्रुप्स आर रैंडमली सिलेक्टेड इट इज़, जहाँ पर ग्रुप्स को रैंडमली जो है वो इत्तेफाकिया तौर पर सिलेक्ट किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये वाली सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। और वेयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए लिस्ट डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिजायर्ड फॉर सैम्पलिंग इज कॉल्ड, यानी जहाँ पर जो है वो इंडिविजुअल जो है उनके नंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए एक लिस्ट से जो है ना वो आपने डिसाइड किया होता है कि कितने नंबर बाद जो है वो आपने तो ये नंबर सेलेक्ट करना है। तो ये वाली सैम्पलिंग क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 की पॉपुलेशन है, तो आपने अपने माइंड में ये सेट किया हुआ है कि आफ्टर 50 यानी हर 50 फिर 100 फिर 150 वाला जो नंबर है वो आप सिलेक्ट करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है द साइज ऑफ सैम्पल डिपेंड्स ऑन, सैम्पल का जो साइज़ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रिसर्च टाइप पर, यानी रिसर्च किस टाइप की उसी तरह आप क्या करते हैं? सैम्पल का जो है वो साइज़ भी डिसाइड करते हैं। बाय यूजिंग लॉटरी मेथड वी डू, यानी लॉटरी मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं? रैंडम सैम्पलिंग, तो हम क्या करते हैं? रैंडमली जो है वो सैम्पलिंग करते हैं, यानी इत्तेफाकिया जो सैम्पलिंग होती है। और नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड only cause and effect relationship, it is to be determined in the type of research called, यानी जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, सिर्फ काज और इफेक्ट जो रिलेशनशिप है उसको ही डिटरमाइन किया जाता है। तो ये किस टाइप की रिसर्च में किया जाता है? ये कैजुअल कंपैरेटिव में किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ट्रीटमेंट ग्रुप इज फॉर्म्ड इन, ट्रीटमेंट ग्रुप किस में बनाया जाता है? वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बनाया जाता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद इस पर एक वीडियो बनेगी, आप उसको ज़रूर देखें, तो आपका ये रिसर्च मेथड वाला जो है वो एजुकेशन रिसर्च मेथड का जो चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।